اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ داستان حیات کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سبق آموز کہانی۔ ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے، کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ نکاحت اتنی کہ بغیر سارے کے حاجت کے لیے نہ جا سکتے۔ دن چودھری صاحب کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگائے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ موجود کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی پیتی، کوئی تھراپی، آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائے، سارے ہسپتال بند ہو جائے اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے پڑ جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی، ابو، بھائی، بہن سب سیلاب میں بہہ گئے۔ میرے مال مویشی، ڈھور ڈنگر، زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل پسیج گیا اور پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کراؤ۔ بچے کا داخلہ ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا۔ قدرت مہربان ہو گئی، میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا، شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور کہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاروں کی طرف چل دیے اور فرمایا، میں اب نہیں کروں گا اور نہ گروں گا جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاروں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لائے۔ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ بے شک شکریہ پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سعادت نصیب فرمائے۔